دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان بہت ذہین ہے. انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں, کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا, کھا لے گا؟ آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے, کھا جائے گا وہ؟ بولو نا. وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لگے گا. شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو, کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ رکھ دو گے, وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے, جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے, آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا. آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو, وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار, یہ ذہین ہے, یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا, شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے, تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور ایوائڈ کس سے کرنا ہے. تمہارے بچوں کے سامنے گوں لا کے رکھ دو, وہ گوبر بھی کھا جائیں گے. ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ, کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ, بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا. ایک نمبر کا گدھا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں, اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا, ایک طرف گدھا بیٹھے گا, ایک طرف انسان بیٹھے گا, اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں. ٹائم ہو گیا, آپ چلے گئے, گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک ثالث بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے, کیونکہ ثالث تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا, اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے, دیکھو چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں, اس کے سامنے گوبر رکھو, وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو, کھا جائے گا, کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو, کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو, پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے, گدھے نے بہترین مثال دے دی. اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. میرے دماغ میں ایک بات آ رہی, آپ کیسے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق ہے, اس کو کرنا. لوگ کلپ نکال لیتے ہیں, مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مزاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ. اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے, ہاجنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا, لوگ اس کو انسان کہیں گے. ابے انسان ہے کیا, گدھا بن گدھا. پھر لوگ یہ, اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا, وہ انسان ہے کیا, بالکل وسیم لگ رہا ہے, بالکل غفار لگ رہا ہے, تو کم بخت, گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہاریں, آپ اس کو جواب دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے. اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا؟ تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے, تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا, کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں, یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو, اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کرتا. اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیا تم نے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو گدھا ہے, گدھا ہی رہے گا, باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے, ہم نے دوائیں ایجاد کی, ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے, ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے, اور ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال, رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ, اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی, گوں بھی کھا لیتا ہے, اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے, لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی اسپیڈ, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر, اور آسان مثال, گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو اسپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا, ایک لائن لگا دی آگے اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا, لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی, اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے. تو مقابلہ کون جیتے گا؟ گدھا جیت جائے گا, کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا.
ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری اسپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے، تو ہم کہیں گے نا 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 نا، اسپیڈ گھوڑے کی تجھ سے تیز ہے، لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے، ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو، اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ۔ تو یاد رکھو آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے، لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، یہ رخ نہ دیا جائے تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے۔ بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے، مادی تربیت، کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا، مر جائے گا، اور گدھے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے۔ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدھوں میں عقل زیادہ انسان میں عقل کم، یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے، مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اسے کوئی منزل بتائے، صحیح اور غلط کو تمیز کرے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی۔ بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے، دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے، یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہو گئے ہیں، ہو کیا جاتے ہیں،